آج کل ابو بہت بیمار رہنے لگ گئے ہیں، بہت خاموش رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے اب ان کے ساتھ بیٹھنے میں۔ جب سے امی کی وفات ہوئی ہے انہوں نے تو اپنا آپ ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم بہن بھائیوں نے کافی کوشش کی ہے کہ ان میں زندگی کو واپس لائیں، مگر ہم ابھی تک ناکام ہی رہے ہیں۔ سارے میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، مگر سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا کریں کہ ابو کے چہرے کی پہلے والی رونق واپس لوٹے۔ حضرات و خواتین، ہم سب دوست کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو یہ بات چیت تھی جو ہمارے ایک دوست نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد پیش آنے والی صورتحال سے اپنے والد محترم کے تناظر میں ہمارے سامنے رکھی۔ ہم سبھی کافی خاموش تھے کیونکہ انکل اپنے وقت کے ایک حسین و جمیل نوجوان تھے، بہت ہی باروب لیکن نہایت ملنسار شخصیت، گپ شپ لگانے والے۔ اس دوران میں ہم سب نے محسوس کیا کہ عبداللہ جیسے ہماری ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے موبائل میں مگن ہے اور اسے ہماری باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے عبداللہ کی اس حرکت پہ بے حد غصہ آیا اور میں نے قدرے بلند آواز سے کہا، مولوی صاحب، یہ بھی بد تہذیبی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اپنا غم بانٹ رہا ہو اور آپ بے اتنائی برتیں۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ اب تمام دوست کچھ خفگی اور حیرانگی کے ساتھ عبداللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس نے مسکراتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور ہم سب سے کچھ یوں مخاطب ہوا، بھائیوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی غلطی ہم میں موجود کسی اور سے ہوتی تو کیا آپ اس کو بھی مولوی کہہ کے پکارتے؟ کیونکہ ان میں تو کسی کی داڑھی نہیں ہے، یا پھر ان کو پروفیشن وائز پکارتے، جیسے کہ بیرسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب یا کرنل صاحب۔ اسی لیے تو لفظ مولوی کو ہیوملیشن استعمال میں لانا مناسب نہیں رہے گا۔ دوسری بات رہی انکل کی زندگی آنٹی کی وفات کے بعد سے بہت ڈسٹرب ہے، تو یار اس کا سادہ سا حل موجود ہے۔ جو لائف ان بیلنس ہو گئی ہے اس کو بیلنس کر دیں۔ ہمارا دوست جو اب تک خاموش تھا وہ ایک دم پھٹ پڑا اور عبداللہ سے قدر جارحانہ انداز میں بولا، کہاں سے بیلنس کروں؟ کیسے لاؤں اپنی ماں کو دوبارہ دنیا میں، جس کا 40 سال کا ساتھ تھا میرے باپ سے؟ باتیں کرنی آسان ہے، پریکٹیکل مشورہ دینا مشکل ہے۔ عبداللہ نہایت تحمل سے اٹھا اور ہمارے دوست کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بھائی میرے، مشورہ تو مل چکا ہے، بس ہم ہی اس پر نظر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے ان بوجھوں کو اپنے گلے لگا کر رکھا ہے جو معاشرتی رسوم و رواج کے نام پر ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کیا تم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا وہ حصہ نہیں پڑھا؟ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی گئی ہیں اور انسانیت کے اوپر ان کے وہ احسانات گنوائے گئے ہیں جو انہوں نے انسانیت کے لیے کیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ عبداللہ کہنے لگا کہ یہ معاشرے کے فرسودہ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز کے بت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے توڑے۔ یہی تو وہ بوجھ تھے انسانیت کے جو آپ نے لوگوں کی گردنوں سے اتارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا، کتنا شدید سوشل پریشر تھا آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 37 میں فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈریں۔ عبداللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ مجھے کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کریں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یہ پریشرز ایبزارب کر گئے، ہمارا تو اتنا ایمان نہیں ہے۔ تو پھر میرا آپ سب دوستوں سے سوال ہے کہ اسی سورہ احزاب کی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کو کہاں لے کر جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین رول ماڈل ہے؟ تو یہ رول ماڈل کس کے لیے ہے؟ کیا یہ اویلیبل فار آل ہے، یا اس رول ماڈل سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بھی موجود ہے؟ ہم سب خاموش تھے کیونکہ ہم نے تو یہ آیت صرف ربیع الاول کے مہینے میں سیرے کانفرنس میں ہی سنی تھی اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ مکمل آیت ہے۔ عبداللہ نے ہماری خاموشی کو توڑا اور بولا، یہ رول ماڈل صرف ان کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہے اللہ اور یوم آخرت سے اور اللہ کا ذکر کرتا ہو بہت کثرت کے ساتھ۔ اگر سیرت سے رہنمائی یا گائیڈنس لینی ہے تو بتاؤ، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے کہ جس کی بیوی فوت ہو جائے یا جس کا خامند فوت ہو جائے وہ کبھی دوسری شادی نہ کرے؟ اس میں ہمارا دوست فوراً بولا، تو یہ حکم بھی تو نہیں دیا نا کہ لازماً دوسری شادی کرو؟ مگر اب کی بار اونچی آواز عبداللہ کی تھی اور ایک گرجدار آواز سے بولا، دیٹس مائی پوائنٹ، تمہیں اس حکم کا ایک پہلو تو یاد رہا مگر دوسرا پہلو بالکل یاد نہیں رہا، اور یاد بھی وہ ہے جو تمہارے مطلب کا ہے۔ تم اس وقت ہم دوستوں میں ہو، کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوگے، کبھی والد کے ساتھ بھی ہوتے ہوگے، مگر یہ سوچا ہے کہ جب تم اپنے والد کے ساتھ نہیں ہوتے تو انہیں وہ تنہائی کس قدر توڑتی ہے اندر ہی اندر؟ تم قرآن کی سورہ روم کی آیت 21 کو کہاں لے کر جاؤ گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ
اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان میں محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمارے دوست کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بہت دھیمی آواز میں کہنے لگا، بس میں اپنی امی کی جگہ کسی اور عورت کو اپنے ابو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ عبداللہ نے قدر شفقت سے کہا، یعنی تمہاری خواہش اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اجازت سے بڑی ہے؟ عبداللہ بڑی لجاجت سے بولا، کتنے ہی گھر ہیں جن میں فوت شدہ بھائیوں کی جوان بیوائیں موجود ہیں، مگر ان کو وراثت کا حق دینا تو دور کی بات، ہم تو انہیں شادی کرنے کا بھی حق نہیں دیتے۔ کتنی جوان بہنیں بیوہ ہیں یا ایون فار دیٹ میٹر طلاق یافتہ ہیں، ہم ان کی شادیوں کا بھی نہیں سوچتے۔ اگر ایک مرد بڑھاپے میں شادی کا حق رکھتا ہے تو ایک بوڑھی بیوہ بھی ویسے ہی شادی کا حق رکھتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے نہ کرنا چاہے تو اور بات ہے، مگر کہیں اس مرضی میں معاشرتی دباؤ کی ملاوٹ شامل نہ ہو جائے۔ آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو ہمارے دوست کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے عبداللہ کا ماتھا چوما اور جانے لگا۔ ہم نے جانے کی وجہ پوچھی تو بولا ابو سے ان کی شادی کی بات کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔